بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. حمد و صلات کے بعد اس مبارک کتاب کا آج جو باب زیر گفتگو آنے والا ہے وہ پچھلے باب کا جو گزشتہ درس میں پیش کیا گیا اسی کا تکملہ سمجھیں یا تتمہ یا اس کے تابع مانیں اس کو کہ یہ اسی کا حصہ ہے، کیونکہ پچھلا باب کیا تھا؟ پچھلا جو باب تھا باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا باب تھا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا بیان تھا کہ شریعت کا کیا حکم ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی ذبیحہ پیش کرنے کا۔ اب وہ ذبیحہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے اونٹ، گائے، بھینس یا بکری بکرا ہو یا کہ مرغا یا مرغی ہو، اس سے قطع نظر حتیٰ کہ اس کی آخری حد جو سابقہ قوموں کی کہ دو افراد کے قصے میں بیان کیا گیا کہ اس کی آخری حد مکھی مار کر بھی اگر کوئی غیر اللہ پر چڑھاتا ہے تو اس کی سزا بھی اللہ کے یہاں کیا ہے؟ جہنم ہے، خلود فی النار ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور غیر اللہ کے لیے مکھی مار کر چڑھایا، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ پچھلا باب شریعت کے اس حکم کے بیان میں تھا کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا شریعت کے اندر حکم کیا ہے۔ آج کے دن جو باب ہے وہ باب ہے باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ۔ بیان ہے اس مسئلے کا کہ اللہ کے لیے ذبیحہ دینا جائز نہیں ہے اس جگہ پر جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبیحہ دیا جاتا ہو، جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبیحہ دیا جاتا ہو۔ اللہ کے بندے غیر اللہ کے لیے وہاں پر جانور ذبح کر کے اس جگہ پر تقرب حاصل کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ تو سراسر شرک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسی جگہ جا کر ذبیحہ ذبح کرتا ہے جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبیحے پیش کیے جاتے ہیں، مگر یہ بندہ وہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کر رہا ہے،
اللہ کے لیے ہی ذبح کر رہا ہے لیکن اس جگہ جانور لے جا کر ذبح کر رہا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا معاملہ تو شرک تھا، اس لیے حرام تھا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ یہ دوسرا معاملہ کیا ہے کہ اس جگہ جانور لے جا کر اللہ کے لیے بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ یہ شرک تک پہنچانے والا معاملہ ہے، یہ شرک تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ آپ جا کر وہاں ذبح کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن کل کو کوئی بندہ وہاں پر آ کر غیر اللہ کے لیے ذبح کرے گا، کیونکہ دیکھے گا کہ لوگ آ کر وہاں پر ذبح کر رہے ہیں، تو وہاں پر ذبح کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کو غلط فہمی پوری کی پوری ہو سکتی ہے، اس بات کی قوی، اس بات کا خدشہ ہے پورا کہ لوگ وہاں پر کل کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے شریعت کے اندر ہمیشہ خطرناک کاموں سے بھی منع کیا گیا، اور ان کاموں تک پہنچنے کے جو راستے تھے ان سارے راستوں کو بلاک کیا گیا، بند کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں سدن للذریعہ، کہتے ہیں کہ غلط کام تک، شرک تک، کفر تک، بدعت تک، بڑے گناہوں تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے شریعت نے وہ راستوں کو بھی کاٹ دیا تاکہ کوئی بندہ وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا تو سراسر شرک ہے، لیکن ایسی جگہ جا کر اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا ممنوع ہے جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبیحے دیے جاتے ہوں۔ تو یہ آج کا جو باب ہے وہ اسی تعلق سے ہے کہ شرک کے وسیلے ختم کیے جائیں، شرک کا دروازہ بند کیا جائے، شرک کے راستے کاٹ دیے جائیں۔ تو گویا کہ یہ پچھلے باب کا ہی تکملہ سمجھیں کہ وہ مسئلہ بھی خطرناک اور یہ مسئلہ بھی خطرناک۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں باب لا یذبح للہ، باب ہے اس مسئلے کے بیان میں، اس حکم کے بیان میں کہ اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے، بمکان، ایسی جگہ پر یذبح فیہ لغیر اللہ، جہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہوں۔ اور کیا ہے؟ وقول اللہ تعالی لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز اس مسجد کے اندر کھڑے نہ ہوں۔ انشاءاللہ آگے گفتگو مزید اس سلسلے میں کہ یہ مسجد ضرار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم اپنے نبی کے لیے نازل ہوا کہ آپ اس مسجد کے اندر ہرگز کبھی بھی کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کریں، جس مسجد کو اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جس کی تعمیر صرف حیلے کے طور پر کی گئی ہو کہ یہ مسجد اس کا نام ہے لیکن اس کا استعمال ہوگا اسلام کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے، منصوبہ بندی کرنے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے کہ کیسے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے لیے، اس مقصد کے لیے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا منافقین کی طرف سے۔ تو یہاں بھی معاملہ کیا ہے؟ مسجد ہے نا، اب کوئی بندہ کہے کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہا ہے، کیا راز ہے بھائی؟ راز یہی ہے کہ جو منافقین کا مقصد تھا کہ انہوں نے اب اگر ایسے ہی کوئی میٹنگ ہال بناتے، وہ کوئی کلب بناتے جہاں پر کھلم کھلا وہ اسلام کے خلاف میٹنگیں کرتے، تو اس کی گنجائش تھی مدینہ کے اس ماحول میں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
زندگی گزار رہے تھے؟ ممکن نہیں تھا۔ تو انہوں نے نام دیا مسجد کا اور کام وہی سازشوں کے لیے میٹنگ ہال بنانے کا۔ تو ظاہری جو اس کی شکل تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیے، ہم نے مسجد تعمیر کی ہے، آپ آئیے ہماری مسجد کے اندر نماز پڑھا دیجئے۔ مقصد کیا اس کا؟ ایک اور اپنے نیک نیتی کی مہر ثبت کرنا تھا اس مسجد پر کہ دیکھیے ہم نے مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں آ کر نماز ادا فرمائی۔ تو یہ مسجد شبہے سے بری ہے، اس کے اندر ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں تک کا بھی پتہ ہے، ہماری نیتوں کا صحیح پتہ ہمارے پروردگار کو ہے۔ تو پروردگار نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے بالکل لیا منع فرما دیا۔ تو بہرحال یہ دونوں واقعات یا دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسجد کے اندر کھڑے ہونے سے اللہ کی طرف سے ممانعت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بظاہر کوئی کام ایسا ہو جس میں نیکی دکھائی دے رہی ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد غلط ہے تو اس غلط چیز کے راستے کو کاٹنا ضروری ہے، اس غلط کام کے راستے کو کاٹنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بات یہی ہو رہی تھی، باب یہی ہے کہ ایسی جگہ پر قربانی کرنا، اب ہم اپنے لفظ کو بدل لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں قربانی، چاہے بکرے کی قربانی ہو، اونٹ کی ہو، مرغے کی ہو، سب کی قربانی، مرغہ کیوں ذبح کرتے ہیں؟ یہی ہے نا کہ تقرب اختیار کرتے ہیں اس قربانی کے ذریعے، اس ذبیحہ کے ذریعے۔ بہت ساری جگہوں پر بڑے جانور بھی ہو سکتا ہے لوگ ذبح کرتے ہوں، جیسے ہم حج کے اندر اونٹ بھی ذبح کرتے، گائے بھی ذبح کرتے، بکرے بھی ذبح کرتے۔ اب ہمارے ہند پاک کے ماحول میں غریبوں کے لیے یہ جو رواج دیتے ہیں نا، وہ بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ اگر بڑی چیز کا مطالبہ کر لیتے تو کچھ ہی لوگ جن کے پاس اس چیز کی طاقت ہوتی وہی لوگ لا کے بھائی بکرا ذبح کر پاتے، لیکن انہوں نے ایسی چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا کہ ہر کوئی چلو بھائی ایک مرغا ہی تو ذبح کرنا ہے، روزی روٹی چلتی رہے گی، لوگ لاتے رہیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ سب کے بس کی بات ہے بھائی ایک مرغا ذبح کرنا، اگر اپنے پیر صاحب کو خوش کرنا ہے، مزار والے کو خوش کرنا ہے، مجاور کو خوش کرنا ہے، ان سے یعنی وہ مکاری والی دعائیں اور انعامات اور ایسی چیزیں ملنی ہیں اگر، تو ایک مرغے کی قربانی پیش کر دیا، چادر چڑھا دیا، جو بھی اس طرح کی چیزیں۔ تو بہرحال ایسا کرنا شریعت کے اندر ممنوع ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مؤلف رحمہ اللہ ایک ایسا واقعہ بیان کیا، انہوں نے نقل کیا ہے صحیح حدیث سے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف واحد سے منع فرمایا کہ ایسی جگہ، یعنی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر اگر پچھلے زمانے میں بھی قربانی دی جاتی رہی ہو کسی بت کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے، حتیٰ کہ وہ سلسلہ بھی اگر آج ختم ہو گیا ہو تو بھی اس جگہ بھی قربانی دینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قربانی اللہ کے لیے ہی کیوں نہ دی جا رہی ہو۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں مرغا ذبح کرنے سے، ہم لوگ اس مزار پر جا کر ذبح کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں اللہ کے ہی نام سے۔ تو بھئی اللہ کے نام سے قربانی دینے میں کیا پریشانی ہے؟ یہی تو عام طور پر ہمارے سامنے باتیں یہی آتی ہیں نا کہ بھئی ہم تو جا کر صرف وہاں پر ذبح کر دیتے ہیں،
غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، وہاں پر کھانا اور بھنڈارا چل رہا ہوتا ہے، وہاں پر ہم وہ گوشت دے دیتے ہیں اور ہمیں جیسے لوگ جو وہاں رہتے ہیں وہی کھاتے ہیں، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو وہ پریشانی اس باب کے اندر بیان کی گئی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور یہ جو سد الذرائع کا مسئلہ ہے نا، جو غلط کاموں کے راستہ کاٹنے کا مسئلہ ہے، وہ صرف اس چیز کے اندر نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں سے ایک بہت ہی مشہور مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا ہے نا، اور اس کو بہت بڑا گناہ، بہت بڑی برائی سے تعبیر کیا ہے، فاحشہ کہا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو زنا جیسی بری چیز سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے لا تقربوا کا اللہ رب العالمین زبانوں کو ہم سے اور آپ سے اور اہل زبان سے زیادہ جانتا ہے، کہہ سکتا تھا اے لوگ زنا نہیں کرنا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جانا، ٹھیک ہے؟ یہ حکم بھی ہو گیا۔ اب اس کے لیے انتظامات کیا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ مردوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا، عورتوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا، مرد اور یعنی اجنبی مرد اور اجنبی عورت کو خلوت میں ہونے سے منع کیا، اختلاط مرد و زن سے منع کیا، حتیٰ کہ ایک خاتون جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کو خوشبو لگا کر نکلنے سے منع کیا گیا، زیب و زینت اختیار کر کے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ اگر وہ اپنے پیر میں پازیب پہنے ہوئے ہے تو اس پازیب کی آواز نہ نکلے، اس بات کا حکم دیا گیا خاتون کو۔ اکیلے تنہا سفر کرنے سے عورت کو منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ سفر عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ عبادت کے لیے حج کا سفر عبادت کے لیے، عمرے کا سفر عبادت کے لیے، لیکن جس خاتون کے پاس محرم نہیں ہے، حج کا فریضہ اس کے اوپر عائد نہیں ہوتا ہے، حج کا فریضہ اس کے اوپر عائد نہیں ہوتا۔ ہر سال حج کے موسم میں درس سنتے ہیں آپ لوگ، اور حج کے فریضے کے لیے ضروری ہے کہ کسی خاتون کے پاس محرم کا ہونا۔ اگر کسی خاتون کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اگرچہ وہ مالی طاقت رکھتی ہو، جسمانی حج کی ادائیگی کے لیے جسمانی طاقت رکھتی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو اکیلے تنہا سفر کر کے، بغیر محرم کے سفر کر کے حج اور عمرہ ادا کرنے سے شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نماز پڑھنے سے غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت منع کیا گیا ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے؟ اللہ کے لیے پڑھتے نا۔ کوئی ہے وہ ریاکاری کا مسئلہ چھوڑ دیجئے، تو جو ہم نماز پڑھتے اس وقت میں بھی نماز پڑھیں گے تو کس کے لیے نماز پڑھیں گے؟ اللہ کے لیے ہی پڑھیں گے۔ لیکن ان اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے سے منع فرمایا کہ سورج جب ٹکیا نکلنا شروع ہو جائے تو جب تک نکل کر اوپر نہ آ جائے جب تک نماز نہیں پڑھنا، جب ٹکیا ڈوبنا شروع ہو جائے سورج کا تو جب تک پورا کا پورا غروب نہ ہو جائے جب تک نماز نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کے پرستش کرنے والے، پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے عام طور پر سورج کی عبادت
انہی اوقات میں کرتے ہیں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک وسیلہ تھا کہ اگر خدشہ تھا اس بات کا کہ اگر لوگ نماز پڑھتے تو پڑھتے پڑھتے ایک دن ایسا آ سکتا تھا کہ لوگ سمجھتے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ لوگ سورج کے لیے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ راستہ بالکل لیا کہ یہ شبہ ختم ہو جائے، اس شک کا ازالہ ہو جائے، اور ہمارا دین دراصل توحید والا دین ہے، اور اس کی تعلیم، اس کی تعلیمات، دین کی تعلیمات، توحید کی تعلیمات مستقل تعلیمات ہیں جو اور پرانے تمام ادیان جو بگڑ چکے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور دین کی بات ہو، یہودیت کی بات ہو، نصرانیت کی بات ہو، یا ہندوازم کی بات ہو، مجوسیت کی بات ہو، کوئی بھی ہمارا دین ایسی تعلیمات اپنے ماننے والوں کے سامنے توحید کے تعلق سے اور دیگر امور کے تعلق سے پیش کرتا ہے کہ یہ دین مستقل نظر آئے، کسی سے اس کی کوئی مشابہت نہ ہو، کوئی ملاپ نہ ہو اس کے اندر، بطور خاص توحید کے سلسلے میں، بطور خاص کہ شرک کا شائبہ تک اس دین کے اندر نظر نہ آئے، اور شرک کی طرف پہنچانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ جو اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا تھا وہ تو سراسر شرک تھا، لیکن اب اس شرک تک پہنچانے والے راستوں کو کاٹنے کی حیثیت سے اس بات سے بھی ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ ہم کسی ایسی جگہ اللہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو ذبیحہ نہ پیش کریں، قربانی نہ کریں، تاکہ راستہ کٹ جائے۔ اب لا تقم فیہ ابداً، جو یہ آیت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، سورہ توبہ کی 108 نمبر کی آیت ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اے نبی، آپ اس مسجد میں، جس مسجد کی طرف انہوں نے، منافقوں نے آپ کو دعوت دی ہے، اس میں کبھی نہ کھڑے ہوں، بلکہ وہ مسجد جو روز اول سے اپنی تعمیر کی بنیاد ڈالنے سے لے کر آخری مرحلے تک تقوی کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، پہلے دن سے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق، اس مسجد کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اب اس آیت کی کون سی مسجد مراد ہے، اس کے اندر دو اقوال مفسرین کے مشہور ہیں۔ ایک تو مسجد نبوی مراد ہے کہ مسجد نبوی کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان منافقوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کبھی کھڑے نہ ہوں، بلکہ آپ اپنی مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کریں۔ دوسرا قول جو زیادہ مشہور ہے اور وہی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء کی بنیاد حتیٰ کہ مسجد نبوی سے بھی پہلے رکھی گئی ہے، اور کس نے اس مسجد کو بھی کس نے بنایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ سب سے پہلے ادھر ہی ہوا تھا، مسجد قباء کی جگہ پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہاں کی وہ مسجد بنائی جو آج تک بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ہر سوموار کو اس مسجد کی زیارت کرتے تھے اور وہاں پر نماز ادا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی بندہ پیدل چل کر مسجد قباء جائے، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ اس مسجد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام فرمایا ہے کہ فیہ رجال، وہاں پر اس مسجد کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ قباء والوں کے بارے میں اسی وقت سے یہ چیز مشہور تھی کہ استنجا کا کیا طریقہ ہے، یا تو آپ پتھر اور ڈھیلا استعمال کریں وہ بھی کافی ہے، یا پانی استعمال کریں وہ بھی کافی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دونوں استعمال کرتے ہیں، پہلے ڈھیلا یا پتھر استعمال کرتے ہیں اور بعد میں پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو زیادہ قرین قیاس، اور وہیں پر یہ مسجد ضرار انہوں نے تعمیر کی تھی جس کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا وہاں پر ابو عامر نام کا، یعنی اہل کتاب کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا اور بہت ہی یعنی اسلام آنے سے پہلے دین کے اعتبار سے دیندار تھا اور دین کا علم رکھنے والا بندہ تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر رسول بن کر آ گئے اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان لانا شروع کیا، اس کی پیروی اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کی تعداد جب کم ہونے لگی، پہلے کی جو عزت اس کو تھی وہ عزت اس کی کم ہونے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد شروع ہو گیا، اور پھر وہ اور باقی منافقین کی جماعت نے مل کر اسی کے حکم پر یہ مسجد، جس کا نام مسجد ضرار پڑا، ضاد اور رے الف رے، یعنی وہ مسجد کی جو نقصان پہنچانے کی نیت سے تعمیر کی گئی، عبادت کی نیت سے تعمیر نہیں کی گئی، صرف ظاہر یہ کیا گیا کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، اور پس پردہ اسلام کے خلاف سازش کا اڈا تعمیر کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کو دعوت دی گئی اس مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی جس وقت آپ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ کہاں؟ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے یہیں پر ایک بڑے نصیحت کی چیز ہے کہ ہمارے اس امت کے کتنے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، ہے نا؟ بولتے ہیں نا عالم الغیب تھے، باقاعدہ جھگڑا ہوتا ہے، مناظرے ہوتے ہیں، عالم الغیب تھے۔ اب دیکھیے اللہ کے علم میں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کتنا فرق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جن باتوں کا علم دے دیا، اپنی وحی کے ذریعے اس چیز کا علم آپ کو ہو گیا، اور جس چیز کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا تو اس چیز کا علم فقط اور فقط اللہ کے پاس ہے۔ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم ایک مہم پر ہیں، تبوک کے لیے نکل رہے ہیں، ہاں واپسی میں آئیں گے تو تمہاری اس دعوت پر ہم اس کو قبول کریں گے اور آئیں گے، نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کا میں نے پہلے بتایا کہ نبی صلی اللہ، آج بھی ہے نا، مسجدوں کو جب بناتے ہیں افتتاح کرنے کے لیے کسی بڑے بزرگ کو، بڑے عالم کو بلاتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس مسجد یعنی اس کے لیے ایک پروگرام کرتے ہیں تاکہ مسجد مشہور ہو جائے، اور یعنی ایک اس مسجد کا ایک یعنی
اس کی اہمیت لوگوں کے نزدیک ہو جائے، اور یہی ان لوگوں کو اپنے مکر پر پردہ ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اگر آپ کو علم ہوتا کہ یہ مسجد تو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس میں نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہوتے، ان سے وعدہ کرتے؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ لیکن آپ نے کہا ہم ابھی جا رہے ہیں تبوک، واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کی دعوت پر ہم آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے۔ لیکن اللہ تو عالم الغیب ہے، واپسی میں کہتے ہیں کہ 1 رات یا 2 رات کا سفر ابھی باقی ہی تھا مدینہ پہنچنے میں، رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتار کر اپنے نبی کو اس مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے منع فرما دیا، اور منافقوں کا پردہ فاش ہو گیا، ان کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اور ہمیشہ ایسے ہوا ہے، آپ سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے نیچے یہودیوں کے قبیلے میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے اوپر بڑا پتھر چھت کے اوپر سے گرا کر آپ کو مارنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا کہ آپ کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ سمجھ گئے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی دلیلیں ہیں، نصوص ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں تو بہت خیر بٹور لیتا، مجھے کبھی شر نہیں لاحق ہوتی۔ آپ کو غیب معلوم ہوتا کہ مجھے غزوہ احد کے اندر زخمی کر دیا جائے گا، میرے دانت توڑ دیے جائیں گے، میرے چہرے پہ زخم آئے گا، پیشانی پہ زخم آئے گا، پہلو پہ زخم آئے گا مسلمانوں کی، یہ تو آپ کی شخصی بات ہے، آپ کی ذاتی چیز ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ مسلمان فوج کو ہزیمت کا شکار ہونا پڑے گا وہاں پر، تو بھی آپ نہیں جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اتنی ہی باتیں معلوم ہیں جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دی تھی، اس لیے آپ گئے۔ تو یہاں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک غلط چیز حقیقت میں اس کے اوپر ایک خوشنما پردہ ڈال کر اگر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جائے، تو بہرحال لوگوں کو اگر معلوم ہو کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیا غلط نیت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، تو پھر ایسی چیز کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ دین کے نام پر کام کرنے والے، مقصد دین کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ اپنی خدمت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ نیت غلط ہوتی ہے، للہیت نہیں ہوتی ہے، خلوص نہیں ہوتا ہے، اپنا بازار اپنا دکان ان کو چلانا مقصد ہوتا ہے، کمائی مقصد ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ ہاں یہ مخلصانہ طور پر، اب یہ تو ہم تو دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو ظاہری عوامل ظاہری اسباب ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی کا عمل شبہے والا ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے، اور بظاہر اگر کسی کا عمل اس کے اندر للہیت جھلکتی ہے تو ہمیں پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ باقی اللہ کو معلوم ہے، اور معاملہ ہمیشہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں حتیٰ کہ سبحان اللہ آج کتنے لوگ ہیں فلاں شہید فلاں شہید فلاں شہید، ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا فلاں شہید۔ اب یہ شہید کیا ہے؟ ایک اس کی نیت پر اور ایک غیبی معاملے پہ حکم لگانا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کہ باب لا یقال فلان شہید۔ یہ اس مسئلے کا بیان ہے کہ کسی فکس بندے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شہید ہے۔
یہ کس وقت کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات کے اندر جو قتل کیے جاتے تھے مسلمان، بظاہر شہید ہیں، لیکن پکی بات کسی کے بارے میں کہ فلاں آدمی شہید ہے تو اس کی نیت پر حکم لگانے کے برابر ہے یہ، اور نیتیں کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں نیت پر حکم لگانا یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف ہمیں سونپ دینا ہے۔ دوسری جس حدیث سے استدلال کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے، وہ وعن ثابت ابن الضحاک رضی اللہ تعالی عنہ قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ يعبد؟ قالوا لا، قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک فإنه لا وفاء لنذر في معصیة اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواہ ابو داود واسناده على شرطهما۔ ثابت ابن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، بالکل اسی مسئلے کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی۔ کس چیز کی نظر مانی؟ ان ینحر ابلا، کہ ایک اونٹ قربان کریں گے، ایک اونٹ قربان کریں گے۔ اب یہاں نحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس لیے کہ اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہے بس، ورنہ ذبح کرنے کا ہی معنی ہے۔ مرغے کو، بکرے کو، گائے کو کیا کرتے؟ اس کے گلے پر چھری ریت کر کے گلا کاٹتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے، ٹھیک ہے۔ اونٹ کا ذبح کرنے کا طریقہ چونکہ بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جو اس کی گردن میں یہاں پر جو نہر یعنی شہرک کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر اونٹ کھڑا ہی کھڑا رہتا ہے، اور ذبح کرنے والا بندہ جا کر چھری مار دیتا ہے اس جگہ، تو کافی سارا خون اونٹ کا اس جگہ سے نکل جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے، اونٹ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، پھر اس کو باقی کام کرتے ہیں ذبح کرنے کا، سمجھ گئے؟ تو اس لیے ورنہ مراد یہاں پر اونٹ ذبح کرنا ہے، نہر کے لفظ سے بھی وہی مراد ہے۔ بوانہ، بوانہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اب یہ جگہ کہاں ہے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ یمن والوں کا جو میقات ہے، یلملم یا آج سعدیہ کے نام سے مشہور ہے، اس اطراف میں کہیں ایک جگہ تھی، اور دوسرا قول جو مشہور ہے مکہ اور مدینہ میں ینبو کے قریب کہیں پہ یہ جگہ تھی۔ یہ تو دونوں فکس قول ہو گئے، اور تیسرا قول یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں جگہ کی تحدید کیے بغیر یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی کوئی جگہ تھی یہ۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ضرور مشہور معروف رہی ہوگی، تبھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تو صحابی نے نظر کیا مانی تھی؟ نظر مانی تھی کہ بوانہ نامی جگہ پر ایک اونٹ قربان کریں گے، لیکن ہماری طرح جو من میں آیا وہ کر بیٹھے دین کے نام پر نہیں، کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہو کر فتویٰ پوچھا کہ میں نے اس طرح نظر مانی ہے، کیا میں اپنے اس نظر کو پوری کروں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دینے سے پہلے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے 2 سوال کیے، 2 سوال۔ پہلا سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا اس جگہ پر جہاں پر تم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے اونٹ کی قربانی دینے کی نظر مانی ہے، زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کسی بھی وقت میں کیا وہاں پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ وثن کہتے ہیں کوئی بھی بت۔ اب وہ بت چاہے درخت ہو، لکڑی ہو، پتھر ہو، مٹی کا بنا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، حتیٰ کہ قبر ہو، مزار ہو، یہ سب وثن کے اندر داخل ہیں۔ واو اور سے جو ہم اردو میں بولتے ہیں اور نون، وثن، اس کی جمع اوثان آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غیر اللہ کے لیے عادتاً جو بت بنا کر پوجا جاتا ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا بت ہو، اس کو وثن بولتے ہیں۔ اس سے پہلے درس میں، کسی درس میں بھی میں نے ذکر کیا ہے، صنم کا لفظ بھی آتا ہے، صاد نون میم۔ صنم کس کو کہتے ہیں؟ صنم یہ اس بت کو کہتے ہیں جس کی شکل کسی حیوان کے شکل کے مطابق بنائی گئی ہو۔ جیسے ہندوؤں میں گڑیش ہاتھی کی شکل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیچو بناتے ہیں، اور بھی بہت ساری انسانوں کے نام پر انسانوں کی شکل میں بھلے ہی 10 ہاتھ رہے اور کیا ہے، لیکن بناتے ہیں، تو یہ سب صنم آئیں گے۔ لیکن وثن ہمارے جو مزارات بھی ہیں، یا گول سا پتھر لا کر رکھ دیجئے آپ مندر کے اندر، اس کے سامنے لوگ کھڑے ہو کر پوجا کریں، یہ سب وثن میں آتا ہے، سمجھئے۔ تو وثن جو ہے یہ زیادہ عام ہے صنم کے مقابلے میں، صنم خاص ہے اور وثن عام ہے، تو اس میں شجر، حجر اور سب داخل ہیں۔ آج جس طرح بناتے ہیں، آج ہی میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک اتفاق سے ایسی کچھ دیکھ رہا تھا، وہ بنگلہ دیش میں یہ بت بنانے سے کیا ہے، یہ جو دھان کا پوال ہوتا ہے نا، وہ پوال سے پہلے اس کو یعنی ڈھانچہ کھڑا کر کے باندھتے، بعد میں اس پر پھر مٹی لگاتے، پھر پینٹ کرتے، پھر اس طرح بھی بنتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی ہو، وہ سب وثن کے اندر داخل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال فرمایا؟ فرمایا کہ کیا اس جگہ پر جہاں پر تم قربانی دینا چاہتے ہو، زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو، جس کی عبادت کی جاتی رہی ہو؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا کہ نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس جگہ پر زمانے جاہلیت میں بھی کوئی بت وغیرہ نہیں تھا، غیر اللہ کی عبادت وہاں پر نہیں ہوتی تھی۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال آپ نے فرمایا فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ، کیا اس جگہ زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا، کوئی تیوہار منایا جاتا تھا جس میں غیر اللہ کی پوجا اور چڑھاوا کچھ ہوتا رہا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو فرمایا، حکم دیا، اوفی بنذرک، پھر اپنا نظر پورا کر لو، پھر کیا کرو؟ اپنا نظر پورا کر لو۔ فَإِنَّهُ، وجہ بھی بتائی آپ نے، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی نظر پورا نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی نظر پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات نظر کے تعلق سے، وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابن آدم، اور نہ ہی کوئی ایسا نظر جس کی طاقت بنو آدم کے پاس نہ ہو، آدمی کے پاس نہ ہو، تو وہ نظر بھی پورا نہیں کرنا ہے۔ اب کسی نے نظر مانی ہے، وہ نظر معصیت کی ہے، گناہ کرنے کی نظر ہے،
گناہ کرنے کی، ٹھیک ہے، ہم فلاں کو قدر کر دیں گے، یہ کام کریں گے، تو ایسی نظر اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی معصیت ہے۔ چوری کرنے کی نظر مانی، ڈکیتی کرنے کی نظر مانی، سود کھانے کی نظر مانی، کوئی بھی کسی بھی طرح سے جس کے اندر اللہ کی معصیت ہو تو اس نظر کو پورا نہیں کرنا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے جس میں نظر پورا نہیں کرنا ہے؟ کسی بندے نے اپنی طاقت سے اوپر بڑھ کر کوئی نظر مان لیا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ایک عام آدمی 1 ملین ریال کا صدقہ کرنے کا یا 1 ملین ریال کی مسجد بنانے کی نظر مان لی، تنخواہ اس کی 500 ریال ہے، 1000 ریال ہے، جو ملتے ہیں وہ بچوں کے کھانے بھر کے پورے نہیں ہوتے ہیں، کیا کرے گا؟ شریعت کا کیا حکم ہے ایسے بندے کے بارے میں، ایسے نظر کے بارے میں، کہ ایسے نظر کو پورا نہیں کرنا ہے۔ اب پورا نہیں کرنا تو کیا کرنا پھر؟ علماء کے یہاں 2 اقوال ہو گئے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ نظر پوری نہیں کرے گا لیکن قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ قسم کا کفارہ ادا کرے گا، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے اوپر کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا اور نظر بھی اس کو پورا کرنا نہیں ہے۔ تو یہ رواہ ابو داؤد، اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے روایت کیا، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا، اور کہتے ہیں اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر ہے، یعنی حدیث قوی ہے، قابل عمل ہے۔ یہ حدیث، اب اس کے اندر محل شاہد کیا ہے؟ پھر سے ہم لوٹتے ہیں، هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِّنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ، جب یہ صحابی اپنی اس نظر کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی زمانے جاہلیت میں بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں تھا کہ جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف ہے نا کہ ایسی جگہ جہاں پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی ہو، اب وہ کسی بھی شکل میں کی جا رہی ہو، چاہے وہاں پر لوگ طواف کرتے ہوں، چاہے وہاں پر لوگ لے جا کر چادر چڑھاتے ہوں، پھول چڑھاتے ہوں، وہاں پر نذرانے پیش کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر بھی، اللہ کو چھوڑ کر، جیسے ہمارے یہاں مزار ہیں، آستانے ہیں، مندر ہے اور دنیا بھر کی چیزیں ہیں جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں پر کوئی بندہ لے جا کر ذبح کرنا چاہے کہ ہم اللہ کے لیے ذبح کریں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ وہاں پر کوئی بت نہیں تھا کبھی بھی، تب آپ نے اس ذبیحے کی اجازت دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر زمانے جاہلیت میں کسی زمانے میں، دیکھیں آپ کا سوال هل کان فیہا، جس جگہ تم یہ نظر پوری کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو اس جگہ زمانے جاہلیت میں سے کسی کے زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کا وجود تو نہیں تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو؟ علماء نے کہا کہ حتیٰ کہ وہ سلسلہ کبھی کسی زمانے میں قائم رہا اور اب فی الحال ختم ہو چکا، تب بھی اس جگہ جا کر یہ قربانی پیش کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے نہیں تھے۔ جب آپ نے اطمینان کر لیا کہ کسی زمانے میں بھی وہاں پر کسی بت کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کے پورا کرنے کی اجازت دی۔ تو مطلب صاف ہے۔ آج ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم فلاں بابا کے پاس جا رہے ہیں لیکن صرف یہ مرغا لے جائیں گے وہاں پر ذبح کر دیں گے، کیوں؟ اب یہ ممانعت تو آ گئی، حدیث تو صریح ہے کہ ممنوع ہے ایسا، کیوں؟ پہلی بات تو وہی کہ یہ شرک تک پہنچانے کا راستہ ہے،
دوسری بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرے دل میں بالکل شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، تو سوال کھڑا ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کو جب خالص اللہ کے لیے یہ ذبیحہ دینا ہے، خالص اللہ کے لیے یہ قربانی دینی ہے، یہ صدقہ دینا ہے، تو پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو کوئی کہے یا نہ کہے، یا تو یہ اس کے اندر شرک کا شائبہ ہے، اور یا تو کم از کم اس مزار والے کا، اس آستانے والے کا، اس عبادت خانے کا احترام اور اس کی تعظیم مقصود ہے، اس سے کم کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، اس سے کم کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ تو آپ اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جاتے وہاں ذبح کرنے جب کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ضرور آپ نے اپنے گھر کو قربانی کے لائق نہیں سمجھا اس جگہ کے مقابلے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کی کچھ خاص تعظیم آپ کے دل میں ہے، جبھی تو لے گئے وہاں پر۔ تو اس لیے یہ دونوں صورتوں میں اس طرح کا کام جائز نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ تو مسئلہ واضح ہے اس حدیث سے، اور یہ کہیے کہ اس باب کے اندر عمومی طور پر چند فائدے ملتے ہیں، اور بطور خاص یہ حدیث سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذبح کرنا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو پہلے باب میں بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ذبح ایک عبادت ہے، ذبح کرنا ایک عبادت ہے، اور یہ نہ کہے کوئی کہ یہ عبادت نہیں ہے، بس یوں ہی ہم ذبح کر رہے ہیں، نہیں، یوں ہی کوئی کام نہیں ہوتا دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ذبح کرنا تو ایک اہم عبادت ہے۔ دیکھیے حج کرتے ہیں ہم، ہماری اپنی عید الاضحیٰ کی قربانی کو بھی چھوڑ دیجئے، ہے نا، حج کے واجبات میں سے ایک واجب عمل ہے قربانی دینا اللہ کے لیے، تو ایک اہم عبادت ہے یہ، جو کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ کوئی بھی کام شریعت کا کرنے سے پہلے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کو شریعت کا صحیح حکم معلوم ہو سکے۔ کس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے؟ علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہماری یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ مصیبت دونوں طرف سے ہے، اور میں نے کئی بار تجربے کی روشنی میں اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، عام لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے، اور خاص لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جن کو سوال کرنا ہے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے جن کو جواب دینا ہے۔ بہت سارے لوگ علماء کے بھیس میں، علماء کی شکل میں جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان سے سوال کر دیا جاتا ہے تو اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے کہ اگر، اور عجیب معاملہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا ادری نصف العلم ہے، یا علماء کا قول ہے لا ادری، یہ کہہ دینا کہ مجھے مسئلے کا علم نہیں ہے، یہ آدھا علم ہے، آدھا علم ہے۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ لا ادری کہنے کو اپنی شان سمجھتا ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ بھائی اس مسئلے کا علم مجھے نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے، کم سے کم اپنی حقیقت اس کو معلوم ہے۔ لیکن جاہل لوگ اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کو ایک دن اللہ کے پاس جواب دینا ہے جو کچھ وہ بتائیں گے لوگوں کو۔ یہاں پر صرف ان کو ایک بات کی فکر رہتی ہے کہ ارے پتہ نہ چل جائے لوگوں کو کہ میں عالم نہیں ہوں، پتہ نہ چل جائے لوگوں کو کہ میں عالم نہیں ہوں۔ کیسے؟ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں نے کسی مسئلے پر یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم تو پھر ہماری راز کھل جائے گی،
اور عجیب معاملہ ہے، لوگوں کا بھی یہی کنسیپٹ ہے، لوگوں کا بھی اگر کسی، خاص طور پہ ہم اپنے ہندو پاک کی بات کر رہے ہیں، کہ اگر کسی مولوی نے کچھ کہہ دیا کہ بھئی یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، ارے یار کیسا مولوی ہے یہ؟ جامعہ سلفیہ سے پڑھا اور ندوہ سے پڑھا اور دیوبند سے پڑھا اور فلاں جگہ سے پڑھا اور مدینہ سے پڑھ کے آیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اور یہ ڈگری ہے، وہ کہتا نہیں معلوم، کیسا مولوی ہے؟ امام مالک سے بڑا کوئی مولوی ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مسئلے میں اپنی علمی کا اظہار کیا اور شان سے کیا، خوب شان سے کیا. کہا اگر تمہیں پریشانی ہے ہمارا یہ اللہ ادری اللہ عالم سن کر تو جاؤ اعلان کر دو جہاں سے آئے ہو ادھر کی، کہ امام مالک کو کچھ نہیں معلوم. تو یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے میرے بھائی، کہ ہم کو دین کا کوئی کام کرنے سے پہلے مسئلے کو دریافت کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، پھر وہ کام کرنا چاہیے اور عالم سے پوچھنا چاہیے. عالم کے بھیس میں جاہل سے سوال نہیں کرنا چاہیے. تیسرا مسئلہ جو اس میں ثابت ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کو بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے جواب دینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے باقاعدہ 2 سوال اس پر کیا، سوال پر 2 سوال کیا، پھر آپ نے جواب دیا. تو مفتی صاحب کو بھی پوچھنے والے کے حالات کا پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کن حالات اور ظروف کے اندر سوال کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جواب دینا چاہیے. تیسرا مسئلہ. چوتھا مسئلہ یہ ہے جو کہ ہمارا جو یعنی اس باب کے اندر جو مناسبت ہے وہ یہی کہ کسی ایسی جگہ پر اللہ کے لیے بھی، اللہ کے نام سے بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو یا کی گئی ہو کبھی، تاکہ شرک تک پہنچنے کے سبھی راستے بند ہو سکیں، وسائل شرک ختم کیے جائیں. 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے. کہ اگر دیکھنا اس بات کو ہے کہ اگر ایسی جگہ ذبح کرنا ممنوع ہے اللہ کے نام پر جہاں پر کسی غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو، تو اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ غیر اللہ کے لیے ہی ذبح کرے تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. تو اس لیے اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے. 6واں مسئلہ جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو اگر کوئی ممانعت اور شرعی رکاوٹ نہ ہو تو اپنی مانی ہوئی نذر اس کو پوری کرنی چاہیے. نذر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ خوبی، مومنوں کی خوبی کے طور پر وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، یعنی نذر کی وفاداری کرتے ہیں، یعنی پورا کرتے ہیں، نذر کو پورا کرتے ہیں. تو ان کی صفت کے طور پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے نذر کو پورا کرنا چاہیے. اور وہ نذر جو معصیت والی نذر ہو وہ اس کو پورا نہیں کرنا ہے. اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نذر کو پورا نہیں کرنا ہے جو اللہ کی معصیت کے طور پر ہو. شراب پینے کی نذر، چوری کرنے کی نذر، جو بھی ہے معصیت ایک عمومی چیز ہے کہ معصیت کی نذر پوری نہیں کرنی ہے. اور جس چیز کی طاقت نہیں ہے بندے کو اس چیز کی نذر بھی پورا کرنا اس کو لازم نہیں ہے. معصیت والی نذر پورا کرنا حرام ہے، لیکن طاقت سے اوپر جو نذر ہے اس کے اوپر وہ لازم ہی نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہی نذر پوری کرنا ہے جس کی بندے کے پاس پوری کرنے کی طاقت ہو. نذر کے سلسلے میں 2 منٹ باقی ہے ہمارے وقت میں. نذر کے سلسلے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نذر مان لوں گا تو ہمارا یہ کام پورا ہو جائے گا. یہی کنسیپٹ ہوتا ہے نا، اور اسی کنسیپٹ کے تحت لوگ خوب نذر مانتے ہیں. گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی اہم کام ہونا ہے یا کچھ بھی ہونا ہے تو لوگ پھٹافٹ اے اللہ ہمارا یہ کام کرا دے، ہم یہ کام کریں گے، روزہ رکھیں گے، عمرہ کریں گے، قربانی کریں گے، کچھ بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ذہن میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ نذر مانیں گے تو اللہ ضرور ہمارا یہ کام پورا کرا دے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہاں جب نظر مان لیا بندے نے, نہیں مانا ہے تب تک وہ آزاد ہے نا. بھائی ہم نے 3 دن روزہ رکھنے کی نظر مان لی. اب روزہ رکھنے کی نظر ماننے سے پہلے یہ روزہ ہمارے اوپر واجب تھا؟ نہیں واجب تھا نا. ہم رکھتے تو نفل روزہ ہوتا, اس کا اجر ملتا ہم کو. لیکن جب ہم نے یہ نظر مان لیا تو اب یہ ہمارے لیے حق میں واجب ہو گیا, ضروری ہو گیا. پورا کرنا ضروری, نہیں پورا کیے تو اللہ کے حق میں کوتاہی مانی جائے گی. اللہ کے حق میں یہ کوتاہی مانی جائے گی. لیکن ہم پہلے کشادگی میں تھے, رکھتے یہ روزہ تو بھی ٹھیک, نہیں رکھتے تو بھی ٹھیک. لیکن اب تو ہم کو یہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نظر کے ذریعے بخیلوں کا مال تھوڑا سا اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے, بس یہی ہوتا ہے. بخیلوں کا مال تھوڑا سا, کیونکہ عام طور پر جو صدقہ نہیں کرتا کبھی, تو ایسے مواقع پر وہ کہتا ہے, یعنی اپنے صدقے کے پیچھے بھی اسی وقت فائدہ اللہ سے وصول لینا چاہتا ہے. میں مانوں گا, صدقہ کروں گا, ایک بکرا ذبح کروں گا, بکری ذبح کروں گا, اتنا پیسہ دوں گا, لیکن میرا یہ کام ہونے کے بعد, سمجھ گئے؟ تو یہ نہیں, آپ کو اللہ کی توفیق ہے, آپ کے پاس مال ہے, آپ ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اللہ رب العالمین کسی کا صدقہ ضائع نہیں کرتا, بلکہ بہت حفاظت سے اس کی تربیت کرتا ہے, یہاں تک کہ چھوٹا صدقہ بڑے پہاڑ کے برابر اللہ کے یہاں ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ مفہوم کم سے کم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ صدقہ کرنے کا ہم کو کوئی فائدہ, نظر ماننے کے سلسلے میں, کہ نظر ماننے سے ہم کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس لیے ہم کو نظر ماننا چاہیے, نہیں. لیکن جب نظر مان لیے تو اگر وہ معصیت کی نظر نہیں ہے اور فیما لا یطاق نہیں ہے, یعنی آپ کے طاقت سے باہر کی چیز نہیں ہے, تو پھر اس کو پورا کرنا ہمارے ایمان اور مومنوں کی صفت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے. پروردگار ہم اپنے دین میں توحید کے مسئلے کو کما حقہ سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. رب العالمین ہمیں اپنے فضل سے, اپنے احسان سے, شرک سے, بدعات سے اور محرمات سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي